بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، تاریخ گواہ ہے جب حکمرانی عدل، انصاف اور جوابدہی پر قائم ہو تو ریاست مضبوط ہوتی ہے اور معاشرہ خوشحال ہوتا ہے۔ آج ایسی میں شخصیت کا ذکر کروں گا جسے تاریخ خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ ان کی طرز حکمرانی ایک روشن مثال ہے، جہاں قانون ایوانوں میں نہیں بلکہ گلیوں میں بنتا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو اس لیے گشت نہیں کرتے تھے کہ لوگوں پر نظر رکھیں، بلکہ اس لیے کہ لوگوں کے دکھ درد کو سمجھ سکیں۔ ایک زخمی مجاہد کے آنسو، ایک تنہا عورت کی آہ، ایک بھوکے بچے کی سسکی اور ایک عام عورت کی جرت اظہار ان کے لیے قانون سازی کی بنیاد بنتی تھی۔ یہی وہ اصول تھا جس نے اسلامی ریاست کو عدل، مساوات اور انسانیت کا گہوارہ بنایا۔ وہاں طاقتور اور کمزور کے درمیان کوئی فرق نہ تھا۔ حکمران خود کو عوام کا خادم سمجھتے تھے، نہ کہ مالک۔ قانون کا مقصد اشرافیوں کو سہولت دینا نہیں تھا، بلکہ عام آدمی کو تحفظ فراہم کرنا تھا۔ آج اگر ہم اپنے حالات پر نظر ڈالیں تو تصویر اس کے برعکس دکھائی دیتی ہے۔ پاکستان جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا وہ ایک ایسی ریاست تھی جہاں ہر فرد کو انصاف، برابری اور بنیادی حقوق میسر ہوں۔ ایک ایسا نظام جہاں امیر اور غریب کے لیے ایک ہی قانون ہو، جہاں کسی کو وسائل یا حیثیت کی بنیاد پر فوقیت نہ دی جائے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج وطن عزیز میں قانون سازی کا رخ عوام کی ضروریات کی بجائے مخصوص طبقات کے مفادات کی طرف مڑ چکا ہے۔ اسمبلیوں میں بننے والے قوانین عام آدمی کی زندگی آسان بنانے کی بجائے اکثر اشرافیہ کے لیے سہولت کا ذریعہ بنتے نظر آتے ہیں۔ ٹیکسوں کا بوجھ غریب پر، جبکہ سہولتیں امیر کے لیے، مشکلات عوام کے لیے اور آسائشیں حکمرانوں کے لیے مخصوص ہو چکی ہیں۔ ایک طرف عام آدمی مہنگائی کے بوجھ تلے دب کر اپنی بنیادی ضروریات پوری کرنے سے قاصر ہے، دو وقت کی روٹی کے لیے ترس رہا ہے، سرکاری ہسپتالوں میں سہولتوں کے فقدان کے باعث سسک سسک کر جان دے رہا ہے، جبکہ دوسری طرف اشرافیہ کے لیے بیرون ملک علاج، اعلیٰ تعلیمی ادارے اور شاہانہ طرز زندگی عام سی بات ہے۔ تعلیم، صحت، روزگار اور انصاف جیسے بنیادی حقوق جو ہر شہری کا حق ہیں، آج بھی ایک خواب بنے ہوئے ہیں۔ معاشرہ واضح طور پر دو حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے، ایک وہ جو ہر سہولت رکھتا ہے اور دوسرا وہ جو بنیادی حق سے بھی محروم ہے۔ یہ سوال اٹھتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے؟ کیا ہم نے وہ اصول چھوڑ دیے ہیں جن پر ایک فلاحی ریاست کھڑی ہوتی ہے؟ کیا ہم نے قانون کو انسان کی خدمت کی بجائے اقتدار کے تحفظ کا ذریعہ بنا دیا ہے؟ اسلام ہمیں برابری، انصاف اور انسانیت کا درس دیتا ہے۔ وہاں کسی عربی کو اجمی پر اور کسی امیر کو غریب پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، ماں سوائے تقویٰ کے۔ لیکن آج ہم نے خود اپنے معاشرے میں فرق، امتیاز اور دوہرا معیار پیدا کر لیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دوبارہ اسی راستے کی طرف لوٹیں گے جہاں قانون عوام کی آواز سے جنم لے، جہاں حکمران خود کو جواب دہ سمجھیں، جہاں ایک عام شہری بھی بلا خوف اپنی بات کہہ سکے، اور جہاں ریاست واقعی ہی اپنے شہریوں کی محافظ ہو۔ جب تک قانون سازی عوام کی حقیقی ضروریات کے مطابق نہیں ہوگی، جب تک حکمران عوام کے دکھ درد کو محسوس نہیں کریں گے، اس وقت تک نہ معاشرہ بدلے گا اور نہ ہی حالات۔ اصل طاقت ایوانوں میں نہیں بلکہ عوام میں ہوتی ہے، اور اصل قانون وہی ہوتا ہے جو انسانیت، انصاف اور برابری پر قائم ہو۔